السلام علیکم ناظرین، انویلنگ سٹار میں آپ تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کے ہمارے گیسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں، روز کے اخبار کے اندر ماشاءاللہ ان کی کوئی تصویر لگی ہوتی ہے، کہیں پر ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہوتا ہے، کہیں پر ان کی ہیڈ لائن ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جب میں نے کافی عرصے سے دیکھتا رہا تو میرے اندر بھی تھوڑا سا تجسس ہوا کہ کیوں نہ آج ان سیلیبریٹی کو بلایا جائے، ان سیلیبریٹی گیسٹ کو ہم انوائٹ کریں اور ان سے کچھ ایسی چیزیں پوچھیں کہ جہاں سے وہ وابستہ ہیں، جس تنظیم سے اور سیاسی جماعت سے، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال جواب کر سکیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان باکس میں ہمارے اپنے ویورز جو ہے وہ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آج چلیں بلا ہی لیتے ہیں۔ اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا، ٹائم نکالا اور پروگرام میں تشریف لائے۔ آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ فاروق ربانی صاحب کے پاس، اور ان سے جانتے ہیں آج کچھ ان کی اپنی لائف کے لحاظ سے بھی، پلس اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح سے اسٹرگل کی اور اس تنظیم کے ساتھ موجود رہے، اور اس تنظیم کو انہوں نے نہیں چھوڑا کسی بھی حالات کے اندر، جس طرح کے بھی حالات رہے، اور اس وقت بھی وہ اپنی کنٹینیو اسٹرگلنگ کے اندر مصروف ہیں، اور الحمدللہ یہی اسٹرگلنگ ان کو آگے جو ہے ایک اگر پولیٹکس کے حوالے سے بات کی جائے تو پریزیڈنٹ لیول تک لا چکی ہے تنظیم کی، جو پریزیڈنٹ لیول ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز کے لحاظ سے، اور باقی ساری چیزیں ان سے جانتے ہیں۔ جی فاروق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ جس تنظیم سے وابستہ ہیں، میں نے ابھی تک نام نہیں لیا، لیکن دیکھنے والے جان چکے ہوں گے کہ ہاں جے ٹی اے سے جو ہے آج ایک بیٹھے ہوئے جمعیت طلباء اسلام، ٹھیک ہے۔ اچھا جمعیت طلباء اسلام اگر ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اس طرح سے سیاسی تنظیمیں جتنی بھی تھی کالجز کی، یونیورسٹی کی، وہ تقریباً جو ہے بین لگا تھا، بند کر دی گئی تھی، لیکن ایک واحد جماعت تھی کہ جس نے ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا سا پاپ اپ کرتی رہی، اور اسٹل ان دا کالجز اینڈ دا یونیورسٹی، اور وہ موجود ہے۔ اکثر ایڈمیشن کے ٹائم پہ بھی ان کے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں جماعت کے ایڈمیشن کے لیے، ہیلپ کے لیے، پیپرز کے لیے، فل کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ جمعیت کے اوپر، جماعت کے اوپر کیوں نہیں بین لگا؟ آپ کا تو پہلے شکریہ آپ کے SHG TV کا کہ مجھے موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ کہ میں اپنے جماعت کی نمائندگی کر سکوں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جمعیت طلبہ اسلام پہ بین کیوں نہیں لگا، جی جمعیت طلبہ اسلام ایک وہ واحد جماعت ہے پاکستان کے اندر کہ آپ نے دیکھو کہ مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں یونیورسٹیز اور کالج کے اندر، وہ مختلف ایسے کام کر جاتی ہے کہ ان کی جماعت وہاں بین ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، نام نہیں لینا چاہتا، نہیں آپ لے سکتے ہیں، دیر از نو ایشو۔ دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اگر میں نے آپ کو آج اس سیٹ پہ بٹھایا ہے تو میں اناؤنس کر کے بتا رہا ہوں، میں پبلک کو بتا رہا ہوں کہ جمعیت طلباء اسلام سے جو ہے آج فاروق ربانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جانا پہچانا نام موجود ہے، جو کہ جمعیت طلباء اسلام کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، پلس اس کے ایک عہدے کے اوپر موجود ہے۔ ان کے پریس کے لحاظ سے جو پریس ریلیز وغیرہ آپ کے ہوتے ہیں اس میں بھی ایز اے سیکرٹری جو ہے آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پلس اس کے ساتھ ساتھ بہادر آباد میں جو آپ کا وہ ایریا کا وہ بنتا ہے، پی ایس بنتا ہے ووٹنگ اور الیکشن کے لحاظ سے، PS02 آئی تھنک سم تھنگ، تو اس میں بھی جو ہے آپ ایک پریزیڈنٹ لیول پہ موجود ہیں۔ تو جہاں ایک ورکنگ ہے اور چینل پہ موجود ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے ڈھکی چھپی باتیں کرنے کی۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا مختلف تنظیمیں تھی، جی بالکل، جماعت اسلامی بھی سامنے تھی، جی بالکل تھی، ایک تنظیم دوسری ابھی حال ہی میں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جی جی، تو ان میں آپس میں فساد ہوا کرتے تھے۔ جی ایک تو تعلیم ڈیمیج ہو جاتی تھی، صحیح ہے، دوسرا ان نے یہ تنظیم بنائی اس لیے جاتی ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی لیول پہ داخلے ریلیز کیے جا سکے، آسانی کے لیے کیمپ لگائے جائیں، جیسے جمعیت طلبہ اسلام کرتی آ رہی ہے۔ بالکل صحیح، جیسے ابھی کراچی یونیورسٹی میں داخلے ہوں جی یا پیپر کا مسئلہ ہو، کچھ بھی A to Z مسئلہ بیچ میں آ جاتا ہے، جی جی تو ہمارے جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں بھائی عالم صاحب، جی جی، وہ کیمپ لگا دیتے ہیں بالکل کہ صحیح، تاکہ ہم جو ہماری بہنیں وہاں پڑھ رہی ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔
وہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک آفس کا دھکا لگائے کہ بھائی یہ چیز کہاں موجود ہے، انفارمیشن ڈسک پہ جائیں، جی وہاں جی سے کہیں جائیں، وہاں سے ہاں، کہیں جائیں. تو جیسے بھی کوئی مسئلہ ہو جائے ایڈمیشن کے حوالے جی سے تو ہمارے لڑکے خود جا کے ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، گڈ دیٹ. وہ جس سیمسٹر میں ہو، وہ بالکل کوئی صحیح، ایئر بھی ہو. بالکل تو صحیح، جمعیت طلبہ اسلام نے الحمدللہ حق کا علم بلند کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کبھی دہشت گردی تنظیم کے ساتھ یا کچھ ایسے الفاظ جا کے کسی کے ساتھ لڑ جانا، یہ جمعیت طلبہ اسلام کے نہ مقاصد میں ہے اور نہ اس کے نظریات میں ہے. ہمارا یہی ایک ہی نظریہ ہے کہ ہم نے صرف قوم کی رہنمائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس قوم کے اندر سے ہم نے معیار تعلیم کا اٹھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم تعلیم کو پروموٹ کریں گے تو کل ہمارے یہی اقبال کے شاہین آگے میدان میں آئیں گے. سیاسی میدان میں دیکھیں، میری کم عمر ہے، میں 2013 سے اسٹرگل کرتے ہوئے میں آج اس مقام تک پہنچا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں 2013 میں بھی پڑھتا تھا، میں جی. بھی ایک یونیورسٹی، کالج اور اسکول کا ہی طالب علم تھا. بالکل صحیح. میں نے اسٹرگل کی، آج ہے میں یہاں آگے ایک پریس سیکرٹری کی حیثیت سے بالکل میں یہاں بیٹھا ہوں. صحیح. ہم نے اسٹرگل کی ہیں، ہم کالجز میں ہیں، ہماری یونیورسٹیوں میں تنظیمات ہیں، ہمارے یہاں تک کہ علاقوں میں بھی ہے. ایک اس تنظیم کا تو مین منشور ہے کہ خدا کی زمین پہ خدا کا نظام نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ وہ جب ہم اس طرح کریں گے، جب ہم جائیں گے قرآن و سنت کی دعوت دیں گے. صحیح ہے. جب قرآن و سنت کی دعوت ہوگی تو ساتھ میں ہم انہی بندوں کو بولیں گے یار چلیں آج ہمارے ساتھ نماز پڑھنے. اب جب نماز کے لیے ہم نے 10 بندوں کو ساتھ لیا، ان کے اوپر محنت کی تو علاقہ ہوا محنت زدہ. جب وہ محنت آگے بڑھی تو وہ ادھر ہی سے اسلام کا نظام نافذ ہونے کے انفرادی جو ہمارے انفرادی عمل ہے وہ شروع ہو گیا. جب ہم انہیں بتائیں گے بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے اس میں کہ آپ اس راہ پہ چلیں اور یہ منع کر رہا ہے، تو اب ہم اس نظریے سے جائیں گے تو اس میں کیا ہوگی؟ آپ نے ملک کی خدمت بھی کر لی، علاقے میں خدمت بھی شروع ہو گئی، آپ کی تنظیم بھی آگے چل رہی ہے، کہ لوگوں کی نظر میں ایک فوکس ہو جائے گا کہ واقعی میں جمعیت طلبہ اسلام پاکستان اس وقت اپنا اچھا کردار. تو کیا جمعیت طلبہ اسلام اور جماعت اسلامی both are the same thing? I am sure that. یس. اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے. نو. ٹھیک ہے. تو اس میں جے ٹی آئی سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پھر جو اسٹوڈنٹس کے لیول تک یا یونیورسٹی یا ایجوکیشن لیول تک ہوتی ہے وہ جے ٹی آئی دیکھ رہی ہوتی ہے. جی رائٹ. یس. اور جماعت اسلامی جو ہوتی ہے وہ صرف بڑے لیول پہ اور سینئرز لیول پہ اور سیاست پولیٹکس کے اندر وہ جماعت اسلامی دیکھ رہی ہوتی ہے. if I'm not wrong. تو ڈیفینیٹلی سلیکشن تو وہ پھر اسی سے جے ٹی آئی سے کرتے ہوں گے نا؟ نہیں، جے ٹی آئی جمعیت طلبہ اسلام جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان پارٹی کی ایک چھوٹی تنظیم ہے. جمعیت طلبہ اسلام جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اس کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے. یہ نام سے سب کے ہی آ رہے ہیں دونوں پارٹیوں میں. تو ان کی مین تنظیم کون سی؟ ان کی جماعت اسلامی کی نہیں، جے ٹی آئی کی جو مین سرپرست تنظیم ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان، جے یو آئی ہے، جسے ہم شارٹ فارم میں جے یو آئی پاکستان کہتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. جب ہم جے ٹی آئی، لیکن جو جماعت اسلامی ہے تو اس کی جو اسٹوڈنٹ تنظیم ہے جی جی وہ بھی کون سی؟ وہ بھی جے آئی ہے. جمعیت ہے. ہاں جے آئی ہے. اب ان نے جا کے اپنا نام چینج کیا، ٹی لگایا ساتھ میں، تو وہ بھی جے ٹی آئی ہے، وہ بھی بھی جے ٹی آئی. جی بالکل. تو اس میں ڈفرینس کیسے ہوگا؟ ڈفرینس اس طرح ہوگا، ایک کی سرپرست جماعت علماء کی ہے، جو ہماری جے ٹی آئی ہے وہ علماء تنظیم سے ہی. آپ کو میں اس کی چھوٹی مثال دے دوں، یہ تنظیم شروع ہوئی تھی مدارس سے. بالکل صحیح. پھر مدارس کے بعد آج کے یہ پاکستان کی سطح پہ جب آئی، الحمدللہ اس پہ ہمارے علماء نے، مولانا ڈاکٹر علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب نے، ان کے والد ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب نے اس پہ بڑی قربانیاں دی. وہ جب یونیورسٹی کے دور میں جب وہ جیل گئے، اس پہ بڑی کتابیں لکھی، آر ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ قید و بند ہوئے. اس جماعت کو کالعدم کر دیا گیا تھا، جے ٹی آئی کو. پھر ان کی قربانیوں کے بعد یہ جے ٹی آئی پھر بحال کروائی گئی. پھر جب یہ بحال ہوئی، الحمدللہ اس کی سرپرست تمام علماء کرام ہیں. صحیح. اس کو جب ہر علاقے میں یا ضلع میں ہو یا صوبے میں ہو، اس کی سرپرستی علماء کرتی آ رہی ہے شروع سے. بالکل صحیح. جے ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے کہ یہ ادھر سے نوجوان کو تیار کر رہی ہے، دہشت گردی کے لیے نہیں، ڈنڈے کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے. فنڈ ریزنگ جو ہے جی تقریباً ہر دوسری سیاسی جماعتی جو ہے فنڈ ریزنگ کر رہی ہے. جی اس بالکل میں کوئی جھوٹ نہیں. بالکل نہیں. کسی نے ہسپتال بنانا ہے، کسی نے کوئی آنکھوں کا ہسپتال بنانا ہے، تو کسی نے کینسر کا ہسپتال بنانا ہے، کسی نے کچھ اور بنانا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ لنگر خانہ چلانا ہے.
اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. فنڈ ریزنگ ہر سیاسی تنظیم کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ فنڈ ریزنگ جب وہ کرتے ہیں تو وہ پبلک کا ہی پیسہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں میں وہی پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی فنڈ ریزنگ تھی کیا وہ پبلک کا پیسہ تھا یا صرف اپنی تنظیم کا پیسہ تھا؟ ہماری تنظیم کا بھی تھا, جو ہے کارکن ہیں, ورکر ہیں, ان نے بھی اپنے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا, جس سے جو کچھ ہو سکے, 100 ہوا, 10 ہوا, 50 ہوا یا 50,000 ہوا. صحیح. ہم نے خود عہدیدار ہونے کے ناطے خود مسجد کے گیٹ پہ جمعہ ٹو جمعہ کھڑے ہو کے رومال پکڑ کے ان کے لیے پھیلائی. کسی نے ہمیں فنڈ دیا, کسی نے ہمیں جوس کے کارٹن دیے, کسی نے ہمیں پانی کی بوتلیں دی. میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں. ہم فنڈ لے رہے تھے, ایک خاتون آئی بوڑھی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ غالباً کوئی ہارٹ پیشنٹ تھی, تو اس نے اتنی نا کالا تھیلا تھا اور یوں بھرا والا ہے. ہم نے بولے کیا چیز ہوگا, جب کھولی تو میڈیسن تھی. بولے یہ میڈیسن میرے گھر خراب ہو رہی ہے, وہاں لے جاؤ, خدا را کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو اس کے کام آ جائے گی. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. ہم تو رکھتے دیکھیں پاکستانی عوام جو ہے, ہمارے ملک کی جو عوام ہے, جو ہمارے فیملیز ممبرز ہیں, پوری ایک فیملی ہے, ملک ہمارا پورا ایک فیملی ہے, ہمارے جتنے ممبرز ہیں سب ایک دوسرے کے لیے پین تو رکھتے ہیں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, اور بہت زیادہ پین رکھتے ہیں. اس آزادی کا جو پورا ایک پین ہے, جو ایک درد ہے, جس طرح سے آزادی لی ہے, جس طرح سے یہ سارا کچھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی قربانیاں ہیں ہم سب کی. تو وہی پین رکھتے ہوئے جب بھی کبھی کوئی مصیبت, کوئی مشکل وقت, کوئی تکلیف, کچھ بھی آتا ہے تو سب لبیک کر کے حاضر ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ عوام دیتے ہیں, اب لینے والے اتنے ہو گئے کہ کس کس کو دے بندہ. بالکل. اور پھر وہ جائز جگہ پہ, صحیح جگہ پہ انویسٹ بھی ہو رہا ہے, خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں, بات یہ بھی آ جاتی ہے. اس میں اس چیز کی کیا شورٹی ہوتی ہے, کیا جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, جتنی بھی کمپنیز ہیں فنڈ ریز کرتی ہیں, جتنی این جی اوز ہیں وہ فنڈ ریز کرتی ہیں, یا جو تنظیمیں ہیں وہ فنڈ ریز کرتی ہیں, اس کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی یہ کہا ہو کہ ہم جی نے فنڈ ریزنگ کی ہے, اس کی ٹوٹل اماؤنٹ اتنی بنی ہے, اس کا ریکارڈ یہ ہے, اور اس نے اتنا انویسٹ کیا. کیا اس کا کوئی لیجر بنتا ہے؟ میں این جی اوز کے حوالے سے تو مجھے نہیں علم, میں اپنی جماعت جے ٹی آئی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. ہم منتھلی فنڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے ہمارے چھوٹے جلسے ہوں یا کسی کو تربیتی نشست ہماری ہوتی ہیں, کہ جیسے کسی قرآن کے حوالے سے ہو گئی, جماعت کے اپنی تنظیم کے بندوں سے, اپنے تنظیم کے ہی بندوں سے. اوکے. ہم کہیں چھوٹا سا پروگرام انوائٹ کر دیتے ہیں, جتنا کوئی دے سکے. ہاں, کوئی وہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ ہوتا ہے نا باندھا ہوا, نہیں. ہمارے اس میں ایک سیکریٹری ہوتے ہیں ناظم مالیات, بالکل باقاعدہ, اس کے بعد لیجر ہوتے 3. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے ان کا, ایک ہوتا ہے آؤٹ کا, اور ایک جو لیجر ہوتا ہے ہمارے پاس, وہ ہوتا ہے کہ اس پورے سال میں کچھ بچے ہیں, تو ہم اس لیجر میں تیسرے میں انٹری کر لیتے ہیں. ایکچولی یہی چیز میرا کویسچن یہی تھا کہ اس کا جو حساب کتاب ہے, جو فنڈ ریزنگ ہے, کچھ بھی ہے, ڈیفینیٹلی اس کا کوئی آپ کا سیکٹری, خزانچی جو بھی ہے وہ اس کو مینٹین رکھتا ہوگا. بالکل. تو اس میں پھر آپ اس کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. لیکن جو آپ کی تنظیم کے کارکن ہیں, جس طرح سے آپ ہیں, باقی ہیں, وہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کر لی, کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے, انہیں آگے بڑھنا ہے, بٹ وہ تنظیم کے لیے جب کام کر رہے ہیں تو ان کی انکم سورس کیا تنظیم ہوتی ہے؟ نہیں. میرا پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, انکم سورس وہ کوئی جماعت نہیں کرتی. میں اپنی جماعت کو ملا کہ کوئی, ٹھیک ہے, سب بول دیا میں نے, کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جب ایک تنظیم میں آپ آتے ہیں نا, جی, تو آپ کی دلی محبت ہوتی ہے, دلی محبت ہوتی ہے, اور جنیت ایسی محبت ہے ہماری کہ علماء ہیں. بالکل صحیح. اس کے بڑے بڑے اکابرین ہیں. جی. میرا قائد وہ ہے جس کے پیچھے حرمین شریفین کا شیخ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہو, آپ نماز پڑھ. ان کے اقتداء میں, میرے قائد محترم کے اقتداء میں حرمین کے امام نے نماز ادا کی ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہونی چاہیے. علماء کو آج کل کے زمانے میں گالیاں دی جاتی ہیں. بالکل ایسی ہے. اب آپ کے محلے کا امام صاحب ہے نا, وہ سیاست میں نہیں ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. جی ہاں. وہ سیاست میں ہے نا تو آپ کو بہت کڑوا لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ کیوں؟ ممبر کے محراب سے بیٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکمرانی نہیں کی. بالکل صحیح. سیاستدان نہیں تھے. بالکل صحیح. کیوں نہیں؟ سیاست بھی ایک اسلام کے ایک دائرے میں آتا ہے. جی. ہم نے کیا کہ ہم نے سیاست چوروں اور لٹیروں کے حوالے کی ہوئی ہے. صحیح. ہم نے مکاروں کے حوالے کی ہوئی ہے. ان کے منہ میں بول کیا ہے؟ جھوٹ ہے. تو یہ کب چینج آئے گا؟
یہ اگر ہم نے چین ان کے حوالے کی ہوئی ہے تو الیکشنز کے اوپر یا ووٹنگ کے اوپر، یا پھر آخر وہ عوام ہماری بیدار کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری وہ عوام کب بیدار بیدار ہے. ہوگی؟ کب یہ لائک ایز اے ایگزامپل کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، جے ٹی آئی ہو، یا جے یو ہو، یا پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ایسی تنظیم یا ایسی کوئی بھی جماعت، ٹھیک ہے، ایم کیو ایم ہو، کوئی بھی جماعت، آخر کب جو ہے وہ پاسا پلٹے گا اور وہ آئیں گے اور بولیں گے ہاں جی اب سب کچھ صحیح ہے، اب ہم جو ہے ہم سب سموتھ کر رہے ہیں؟ پاسا اس دن پلٹے گا جس دن قوم میں خود شعور آ جائے گا. ہماری قوم میں شعور ہے، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ بعد میں چل رہا ہوں گالیاں دینے لگ جائیں گے کہ بھائی شعور تو ہم میں بھی ہے. شعور اس طرح نہیں ہے. اب آپ گھر میں 5 افراد ہیں، کوئی پی ٹی آئی سے ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے، کوئی نون سے ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ جمہوریت ہے نا، جمہوریت ہے. جمہوریت ہے. اب ہم نے ایک ہونا پڑے گا. گھر میں بھی سیاست چلتی ہے. تو کیا مطلب گھر کے اندر ہمیں ڈنڈا چلانا پڑے گا کہ جی گھر نہیں میں سب ایک ہی سیاست کو ووٹ دیں، نہیں الگ چلنی الگ ووٹ نہ چاہیے. دیں؟ نہیں، ہم نے بڑوں کی بات سننا چھوڑ دی ہے. دیکھیں بڑوں کی بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو گھر میں والدین ہوتے ہیں نا، جی ان نے تو باقاعدہ دیکھا ہوا ہے کہ فاروق کس ربانی صاحب، میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو پاؤز بھی کروں گا اور بریک کی بھی اجازت چاہوں گا، لیکن میں اپنا سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا زبردستی ہے؟ جمہوریت تو اسی چیز کا نام ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں ایک تنظیم کو ووٹ دوں، بھائی کا دل کر رہا ہے دوسری کو دے، تیسرے کا کر رہا ہے تیسری کو دے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک تنظیم کو ووٹ دینا پڑے گا، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہاں سے میں واپس کنٹینیو کروں گا، لیکن ایک بریک کے بعد ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہے جمہوریت ہے جس کو دل چاہے گا اسی کو ووٹ دے گا، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، لیکن پروگرام کافی گرم ہو چکا تھا، اس دوران تھوڑا سا بریک ضروری ہے تاکہ پانی پی سکیں فاروق بھائی بھی میں بھی، اور اس کے بعد واپس یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جہاں پر پروگرام کو ہم نے پاؤز کیا تھا اور فاروق ربانی صاحب کا جو پوائنٹ تھا اس کو ہمیں کلیئر کرنا ہے. فاروق بھائی آپ نے کہا کہ جی ہمیں ایک گھر کو ایک جگہ پہ آنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یعنی کہ ڈنڈا اٹھا لے جو گھر کا بڑا ہے اور بولے کہ نہیں جی آپ نے جماعت کو ہی ووٹ دینا اور کسی کو نہیں دینا، یا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینا ہے بس، دوسرے لفظوں میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ؟ نہیں، جمہوریت میں ہر کسی کا حق ہے. جمہوریت میں ہر کسی کا حق ہے. میں بھی تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا جمہوریت کہ ہر اگر کسی ایک کا گھر حق میں ہے. 5 لوگ ہیں اور 5 تنظیموں کو الگ الگ وہ ووٹ دے رہے ہیں تو ان کا رائٹ ہے نا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ کس کو لانا چاہیے جو نیک ہو اور جی سچا ہو. دیکھیں ہمارے ملک میں آپ کسی کے بیانات اٹھا لے، ہر بندہ صحیح ہے، کہہ غلط رہے تو کہ کوئی بھی نہیں ہے میں اپنے لحاظ سے، حاجی کیونکہ ثناء اللہ بنا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آئینہ ایک ایسی چیز ہاں. بنائی ہے جو ہر بندے کو خوبصورت دکھاتے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کر دی ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ جی میں خوبصورت نہیں ہوں، میں عقل مند نہیں ہوں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بے وقوف ہوں، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میری شکل گندی ہے. نو ون. اگر کوئی کہے گا تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تاکہ سامنے والا جلدی سے میری تعریف کرے. بالکل آپ نے کہا نا، ہر کوئی وہی سب کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر سچا ہے، ہماری پارٹی سچی ہے اور ہم یہ وہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہے، بلدیات بلدیات ان نے ون کیا، میئر بھی ان کا آنا چاہیے تھا. جب میئر ان کا آنا چاہیے تھا تو دوسری جماعت کا میئر کس طرح آیا؟ بلدیات میں یہ ون کر چکی ہے. ون ہے بلدیات باقاعدہ جماعت اسلامی ون کر تو اس کے چکی ہے، بعد جو حق ہے. اس کے بعد پھر سٹیپ بیک کیوں ہوئے؟ سٹیپ بیک کیوں ہوئے؟ پی ٹی آئی نے اسی بلدیات سے کے بعد غالباً یہ کراچی شہر فیصل تھا، اسی ملک کو ان لوگوں نے کیا سے کیا نہیں کر دیا تھا. اگر آپ تھوڑا سا میموری ریوائز کریں ٹھیک ہے اپنے قائد کی، تو وہاں پر جس تنظیم کی فیور میں انہوں نے 5 سال گزارے تھے اور اس کے بعد پھر اسی تنظیم کے اگینسٹ بھی تو ہو گئے. 5 سال گزارنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب دوبارہ دوسرے الیکشن میں اسی تنظیم کے اگینسٹ میں کھڑے ہو گئے. میں بتاتا ہوں، ان نے 2018 کے الیکشن سے پہلے میرے خیال سے مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آئی تھی. صحیح ہے. اور پھر یہ عمران خان صاحب جو ہیں کہیں کنٹینر سے گر گئے تھے اور ان کو 2nd پوزیشن ملی تھی. صحیح ہے. 2018 کا الیکشن ہوا، 25 لاکھ گھر بنائیں گے، نوکریاں دیں گے،
ملک کو ترقی پہ لائیں گے, باہر سے جو چوروں نے جو پیسہ باہر وہ کیا وہ لائیں گے, یہی بات ہوئی. نہیں ملا نا موقع, ملا سیدھے سر, نہیں ہو پائے نا. سر 3 سال میں دنیا بدل جاتی ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو 5 سال تو پورے کرنے دیتے نا. نہیں سر, 3 سال میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو 3 سال سے زیادہ عرصہ تو آپ کی تنظیم بھی تو حکومت کے اندر رہی ہے, حکومت کے ساتھ رہی ہے, اس میں تو جھوٹ نہیں ہے. بالکل, میں آپ کو میں کس کو وضاحت کرتا ہوا چلوں گا. ہاں 3 سال رہے, نوکریاں تو نہیں ملی, بے روزگاری آج باہر ہے. آپ چلے جائیں ایجوکیٹڈ, ابھی 2 گھنٹے پہلے ایک میرا دوست میرے ساتھ بیٹھا تھا, ماسٹر گریجویشن, رو رہا ہے, نوکری نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیوں میں اس نے اپنی سیویاں جمع کرائی ہے, صحیح, آگے کہہ رہے بھائی خدا کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. سر انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے یار. کیوں 3 سال کے اندر سارا بحران آیا, اس سے بحران پہلے نہیں انہیں تھا؟ ملا ہے نا, میں آپ کو نہیں مطلب اس کے پہلے نہیں تھا. پہلے نہیں تھا. 1000 روپے دہاڑ جو مزدور تھا نا, اس کی جیب میں رات کو کھانا بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا کے, مہمان کو بھی کھلا کے 500 بچتا تھا. اچھا, آپ کے خیال میں یعنی کہ نون کی کارکردگی اچھی رہی ہے. اچھا, نون کی کارکردگی آپ کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا جوائنٹ وینچر تھا, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ نو, میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے بات کروں گا. اچھا, پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے بات کروں گا, میں پولیٹیکل پہ نہیں آ رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, سی پیک دیا, ہائی وے دیے. میں بیسکلی بٹاگرام کا ہوں. صحیح ہے. میرے گاؤں جانے کے لیے 23 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے, اس سے اوپر بھی کہانی چلی جاتی تھی, کیوں روڈ خراب ہوتے تھے, گاڑی کا پنچر ہو. آج وہی گاؤں ہے, موٹر ویز بن گیا, موٹر 16 سے 17 گھنٹے میں مانسیرا ٹچ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے تحفہ ہے. چلو یہ ان کا ایک تحفہ تھا, انہوں نے تحفے دیے, بنائے, کیا کام. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اب آپ کی تنظیم کے لحاظ سے دیکھا جائے, کیونکہ آپ تو اس وقت نون لیگ کو تو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, تو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ کی تنظیم نے کون سا ایسا انفرادی کام کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی یہ پی ڈی ایم ایک ساتھ رہی جی, ہمارے 2-3 وزیر بنے, مولانا مفتی اسد محمود صاحب, شہید مفتی عبدالشکور صاحب جی, پھر ان کے بعد طلحہ صاحب تھے جو بھی حال ہی میں اس میں چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں. مفتی اسد محمود صاحب نے میرٹ پہ نوکریاں دی پاکستان پوسٹ آفس میں. صحیح. میرے گلی کے اندر کا ایک بچہ ہے, کیا کام کرتا ہے آپ کو بتاؤں میں, ظفر صاحب, جوتے پالش نہیں ہوتے, وہ کرتا تھا. انٹر اس نے کیے, یتیم بچہ تھا. بالکل صحیح. خود اس نے ٹیسٹ دیا, کسی کی سفارش نہیں لگی, حالانکہ میرے پاس بھی نہیں آیا کہ یار آپ نا ذرا سفارش چلا دیجئے گا اپنے بڑوں تک, کہ میری نوکری ہوئی. لیٹر آیا, ایک ہار اور ایک مٹھائی کا ڈبہ میرے گھر لایا. بولے شکریہ JUI, اور شکریہ مولانا فضل الرحمان, اور اس کے صاحبزادے کا شکریہ ادا کیا. کیوں کیا؟ میرٹ پہ نوکری دی گئی. اس میں یہ نہیں ہو کہ جماعت کے ہی بندوں کو نوکریاں ملی. پارٹی میں اکثر ہوتا ہے کہ عہدیدار کے بیٹے کے پاس نوکری ہے تو عہدیدار کے پاس نہیں, سب کے لیے الاؤ کیا گیا تھا. صحیح. میری گلی سے 3 لڑکے گئے, پاکستان پوسٹ آفس میں نوکریاں لگی ہیں, کسی چیز میں ذلیل نہیں ہوئے. وہ ربانی صاحب آپ کی لگی؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر میں اس نوکری پہ جاتا تو یہ سمجھ لیں میں غریب کا حق, میں غریب کا حق کھا جاتا. بالکل صحیح. میرے کو جماعت نے اتنی عزت دی کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, الحمدللہ. مجھے اس نوکری کی ضرورت نہیں تھی, یہ غریب کا حق تھا, یہ میرا حق نہیں تھا. اگر میں نوکری بھی لے لیتا اور میں سیاست بھی کرتا, وہ سمجھ لے وہ سیاست نہیں ہوتی, وہ ایک, میں ایک چھوٹی سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ربانی صاحب آپ جو ہے کوئی بڑی والی پوسٹ دیکھ رہے ہو, نہیں بڑی والی نوکری دیکھ رہے ہو, بڑی والی کرسی دیکھ رہے ہو, نظر ادھر ہو؟ نہیں ہے. اگر کرسی کے پیچھے بھاگو گے تو کرسی آپ سے خود بھاگے گی. آپ ایسا بنو کہ کرسی آپ کے پیچھے بھاگے. میں کرسی کے پیچھے نہیں, میں 2013 سے ہوں, میں ایز اے سوشل میڈیا ورک کرتا تھا. بالکل صحیح. اور میں آتے میں یہ ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا طارق روڈ میں مدینہ مسجد کا کیس ہوا. جی بالکل ہوا ہے. میں علماء کی نوکری کے لیے پیش ہوا کہ حضرت آپ ادھر بیٹھے ہیں مسجد کا دفاع کر رہے ہیں, میں آپ کے جوتوں کا غلام ہوں. جمعیت طلبہ اسلام مولانا سعید الرحمان قرنی صاحب, جی میرے برادر مکرم حافظ جنید اکبر نتوزئی صاحب, دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فل 4 اٹھایا, PS 104 کے اندر توحید یونٹ پریزیڈنٹ بنایا. نو ڈاؤٹ, ماشاءاللہ اس لحاظ سے ورکنگ ہم نے دیکھی ہے اور میرے نالج میں ہے, اور آپ کی ورکنگ میں دیکھتا رہتا ہوں, اپریشیٹڈ ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. اس میں صرف ایک خاص
وہ یلو کلر کا آئی تھنک ہے، یا جو ایک قمیض پہنی جاتی ہے آپ لوگوں کی یونیفارم جی، انصار الاسلام. انصار الاسلام، تو وہ الگ ہے، وہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے یا وہ صرف اور صرف مدرسے کے سے ریلیٹڈ ہے؟ وہ جمعیت علماء اسلام کی انصار ہیں، ٹھیک ہے، جسے بھی ہم کسی بڑے پیمانے پہ جلسہ کرتے ہیں. اوکے وہ ہر ایک یونٹ کے اندر انصار الاسلام کے بندے ہوتے ہیں. اوکے ان کو باقاعدہ وردی دی جاتی ہے، اوکے اور یہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسے بھی مولانا صاحب کا آنا اور کسی بڑے سیکیورٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. دہشت گردی کا الزام ناقص ہے. ڈنڈے کیوں دیے جاتے ہیں ہاتھ میں؟ حضرت میں آپ کو ظفر صاحب میں آپ کو اتنے سارے ڈنڈے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ایک بات بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی. جب ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، سیکیورٹی پہ جب بھی آتے کوئی بھی A to Z میچز وغیرہ، ان کے پاس بھی ڈنڈے ہوتے ہیں. ہاں ان کے پاس تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں نا. ہاں تو تو کیا یہ مقابلے کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں کہ ان کے ہاتھ پہ ڈنڈا نہیں، ہمارے میں ہاتھ آپ میں کو بھی ہے تو؟ بتاتا ہوں. کارکنان جب موجود ہو نا جی اور جلسہ ہو رہا ہو، وہاں سے کوئی قائد کوئی بھی A to Z گزر رہا ہو تو ایک ہجوم آتی ہے اس میں صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ڈنڈوں کا، اب ایک ڈنڈا یہاں سے ہو تو دوسرا یہاں سے یوں پکڑا جاتا اوکے ہے. دیٹ وہ ایک رسی کا ایک طرح سے کام کرتے رسی ہیں. کا کام کرتی ہے. بالکل، یہ دیکھیں یہ کانسیپٹ جو ہے نا ایک جو بنایا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ، سوشل میڈیا پہ، جی میڈیا کے بالکل. اوپر، وہ تو کم از کم ویورز کا کلیئر ہو سکے. میرا یہ چھپتے ہوئے سوال جو ہے وہ آپ سے اس لیے ہے، جی بالکل، مائنڈ نہیں کیجیے گا، میرا مقصد یہ ہے کہ ویورز کو کلیئر ہو سکے کہ وہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب یوں چین بنائی جاتی ہے باقاعدہ جی چین کے جی 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 وہ اس لیے ہو کہ وہاں سے جب دھکا آئے تو اس ڈنڈوں کے سہارے یہ وہ دھکا سپورٹ مل جائے اور رک جائے اور کنٹرول ہو جائے. کنٹرول ہو جائے. بالکل صحیح. کیونکہ وہاں سے اسٹیج تک جانا بھی ہوں صحیح سلامت پہنچانا، پھر اسٹیج تک مہمان کو پہنچانا، پھر وہاں ایسا ہو کہ کوئی ہمارے کارکن کی شکل میں کوئی ایسا بندہ اندر جائے کسی کو تکلیف ایسا کر دے. بالکل ابھی صحیح. آپ کو پتہ ہے ہمارے حافظ حمداللہ صاحب کو دیکھ لیں، کوئٹہ پشین میں حملہ ہوا، جی ہاں مفتی عبدالشکور صاحب کو اسلام آباد میں مارا گیا، جی بالکل شہید کیا گیا. بالکل ہمارے اکابرین کو بس مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں ربانی صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے جو جس طرح سے آپ نے بتایا، الحمدللہ اچھی ورکنگ بھی ہے ہر لحاظ سے، پھر اسلام کا ایک پرچم بھی بلند کیا ہوا ہے شروع سے. میرا پوائنٹ آف ویو اتنا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واپس آپ کے لیے جو سیٹس ہے کوئی اس لیول پہ لا سکے گا کہ آپ لوگ بھی کسی ڈیسیژن اتھارٹیز تک آ سکیں گے؟ انشاءاللہ، اللہ سے ہوپ فار دا امید بیسٹ. ہے، اللہ سے امید ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہے. انشاءاللہ. آپ کا ایک رول جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک چلتا ہوا آ رہا ہے ایک لیول سے اور اسٹوڈنٹ لائف سے، اور اب جو ہے کافی دفعہ میں نے نیوز پیپرز کے اندر اور باقی جگہ بھی آپ کے کالمز وغیرہ دیکھتا ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ چھپ رہے ہوتے ہیں، اور کافی جگہ آپ کے احتجاج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اس احتجاج میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک دو دفعہ ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنز کے اندر پولیس والوں کے ساتھ بھی آپ کی تصویریں آئی ہیں، وہ پازیٹیو وے سے کہ آپ نے احتجاج کی ہے، آپ نے روکا ہے، یا کرائم کے لحاظ سے آپ نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو کیا وہ آفیشیل ہوتا ہے یا آپ کے اپنے دل کی آواز ہوتی ہے یا پرسنل لیول پہ کرتے ہیں؟ آفیشیل سے مراد کے تنظیم کی طرف سے؟ میں آپ نے جہاں تک پولیس ادارے کی بات کی، جی اس کے میں آپ کو پہلے پوائنٹ آف دے دوں. میں پولیس کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ایک ملک میں ایک امیج ہے جو غلط مائنڈ سیٹ ہے. وہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں جو پڑھ لکھ کے بیچارے اس لیول تک آتے ہیں. صحیح. وہ جب ایک کرائم یا چور کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ایک انسانی خون دوڑتا ہے. جی ہاں. اس کے بھی دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ماں ہے میری پیچھے، میرا گھر ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پولیس کا غلط امیج شو کرتے ہیں، کلیئر امیج کبھی بھی نہیں دکھاتے ہیں. صحیح. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا دوراجی بہادر آباد میں. جی. SHO قربان علی صاحب تھے، میں گیا، اپریشیٹ کیا، پوری ٹیم کو کیا، شکریہ بھی ادا کیا میں نے. میں علاقہ وائز بھی جاتا ہوں. صحیح. کوئی مسئلہ ہو، کوئی بچہ ہو نوکری پہ جا رہا ہو، ویریفیکیشن چاہیے، جی بھائی حاضر ہوں، غلام ہوں، میں آپ کو آن دا اسپاٹ ملوں گا. میں کوئی چیئرمین نہیں ہوں علاقے کا، نہ میں MP ہوں. امیدوار تھا میں MP کا، اس بار میں پکا کہ میں جماعت سے ٹکٹ لوں، پھر میں نہ لے سکا کیونکہ میرے اکابرین نے جو فیصلہ کیا وہ میرے لیے سر آنکھوں پہ قبول تھا. میں امیدوار رہا. میری علاقے سے جماعت اسلامی وین ہے، نام نہیں لینا چاہتا،
ایسے ہی فیم مل جائے گا. صحیح. جو سمجھنے والے میرے دیکھنے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے. نہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے JUI کی؟ بالکل رہتی ہے, کوئی وہ سے نہیں ہے. یعنی کہ دل اور ذہن دونوں ملتے ہیں؟ ذہن نہیں مل سکتے, ذہن نہیں ملتے, دل ملتا ہے؟ دل بھی نہیں مل سکتے. دل بھی نہیں مل سکتا؟ دل سمجھ لے کئی حد تک ملتے ہیں. اچھا, کسی حد تک ملتے ہیں. میں زیادہ وضاحت نہیں دینا چاہتا ہوں. اوکے. جماعت اسلامی میں نے میرے وہاں توحید مسجد ہے جہاں وارڈ 3 کہلاتے ہیں. صحیح. وہاں میں نے دن رات محنت کی. پہلے تو میں نے ووٹ ٹرانسفر کا کام شروع کیا. جن کا ووٹ کہیں اور پڑا ہوا ہے لے آؤ یار علاقے میں, وہ میں نے کیا. پولیس کے لیے اچھے سے اچھا میں گیا, میں نے لکھا SSPs کو کہ بھائی اس فلانے تھانے میں ہمارے یہ اہلکار ہیں, ان کو اچھی چیزیں پرووائڈ کی جائے, گاڑی پرووائڈ کی جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی حد تک کام کیا ماشاءاللہ. میں جاتا ہوں, میں راستے پہ یہ میرے بھائی ہیں, بھائی میرے محافظ ہیں, وہ بھی کسی کے بچے ہیں. بالکل صحیح. راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں, خدا کی قسم میرے ہاتھ میں اگر ہیضہ پانی کی بوتل بھی ہو نا دھوپ میں, میں جا کے پانی پیش کرتا ہوں, وہ چاہے کہیں کا بھی ہو. صحیح. کوئی بھی تھانہ ہو, ڈیفینس ہو, کوئی بھی ہو, میں پیش کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ صحیح. یار یہ بیچارہ میرے لیے کھڑا ہے. بالکل صحیح. میرے تحفظ کے لیے کھڑا ہے. کل کا واقعہ لے لیں, مانسیرا کالونی میں جو بدستی بم دھماکہ ہوا, جوان نے مقابلہ کیا, ہیڈ شاٹ دیا. انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں نے فون آگے پیچھے کیے کہ کس تھانے سے اس کو میں جا کے خود اپنے میں نے جیب سے انعام دینا ہے. زبردست زبردست ماشاءاللہ. کیوں دینا ہے یار, جوان لڑا ہے, اپریسیشن ہے. وہ بھی تو صبح اپنی ماں کو مل کے آیا ہوگا کہ ماں میں جا رہا ہوں ڈیوٹی پہ. بالکل صحیح. کیا پتہ یہ کس طرح, یہ آپ کی اپنے دل کی آواز, یہ میری دل کی آواز. بالکل صحیح. اور میری جماعت سکھاتی ہے صحیح کہ سچ کا علم بلند کرو, جو صحیح ہے اس مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم سے بغاوت کرو. ربانی صاحب, جو کالم آپ لکھتے ہیں وہ ایک تو آپ نے چلو ان کی اپریسیشن کے لیے اور ویسے ہی لیٹرز وغیرہ لکھے, اس کے علاوہ کالم کس چیز کے اوپر آپ کے چل رہے ہوتے ہیں؟ میرے مختلف کالم ہیں. ٹھیک ہے, ویورز تو جاننا چاہیں گے نا. چلو مجھے پتہ ہے, میں نے پڑھے. میرے جو کالم ہے جیسے بھی رمضان تھا جی, اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا گیا, رمضان کے حوالے سے لکھا گیا. میرے زیادہ تر جو کالم ہیں بچوں کے لیے بڑے مستفید ہوتے ہیں. صحیح. کہ بچے شارٹ فارم میں سیکھ سکیں. بالکل صحیح. میں کالم لکھتا ہوں سیاسی حوالے سے بھی لکھتا ہوں. ایک تو تعلیم کے حوالے میں بڑے زور دیتا ہوں. صحیح. کہ یہ تعلیم ایجوکیشن ہم نے کس طرح پروموٹ کر کے اس میدان میں لانی ہے. بالکل صحیح. ہمارے یہاں تعلیم تو ہے, تعلیم پہ عمل نہیں ہے. وہ عمل ہم نے کس طرح دلانا ہے. صحیح. پھر کوئی صحابہ کی کہانی لے لی, صحیح, غزوہ ہند کی لے لو. بالکل مختلف کالم میں لکھتا ہوں جو بہت سے بچے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. مجھے باقاعدہ میسیجز آتے ہیں کہ آپ سے ہم نے ملنا ہے, اور آپ کہاں ہوتے ہیں. نیوز پیپرز کے اندر اور اس کے علاوہ نیوز پیپر ایک ہے, رسالوں وغیرہ میں, اور رسالوں میں میرا چلتا ہے الحمدللہ. بالکل صحیح. اور میں نیٹ پہ نیوز آتا ہے صحیح, رونق روشن, جی جی, اس پہ الحمدللہ میرا چلا ہے ماشاءاللہ. میں ابھی بتا دوں, حال ہی میں یہ جس بدولت میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, بالکل صحیح, وہ پورے سال میں انٹرنیشنل لیول پہ وہ کالم میرا ون ہوا. بہت زبردست. اور مجھے اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا. بہت زبردست. تو جس کے لیے مجھے بھی حال ہی میں بھی ان کے وہاں کے جو بندے ان نے میرے سے رابطے کیے, بولے انشاءاللہ ہم آپ کو ایکسپو میں ہماری نمائش لگتی ہے, صحیح, تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ایز اے چیف گیسٹ ہم وہ کریں گے. بہت زبردست. یہ سب میری والدین کی دعائیں ہیں, بے شک, میری اساتذہ کی دعائیں ہیں, بے شک. یہ جتنا بھی میرا سیاسی سفر ہے اس کے پیچھے میرے ایک دوست ہیں, اور وہ اس ٹائم عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ. مولانا عثمان صاحب ہیں, اور میرے ایک بڑے بھائی ہیں جن نے دست پشت میرے پر ہاتھ رکھا ہے ماشاءاللہ. مولانا قاری شفیق رحمانی صاحب ہیں, بالکل صحیح, محبت بھی کرتے ہیں, شفقت بھی کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں اور اساتذہ کی رہی ہیں. اور بس یہی عاجز بندہ آپ کے سامنے ہے, اتنی اوقات نہیں تھی کہ یہاں تک آتے, بس یہی چیزیں میرے. تو آگے آنے والے وقت میں چلو ایک سیاسی ایک بیک گراؤنڈ آپ کا وہ ایک الگ رہ گیا, اس کے علاوہ اپنی پرسنل لائف کے اندر آپ نے کوئی موٹو کوئی ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں؟ میرا انشاءاللہ موٹو یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہاتھ تھوڑا سا میرے حالات تھوڑے بہتر کیے, میں نے ایک IT کھولنی ہے. اوکے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. جی, ٹھیک ہے, فری آف کاسٹ, نو پیمنٹ.
بہت زبردست. آپ دیکھیں فیس بک اٹھا لیں, جی اسکل سکھا رہے بھائی 20,000 روپے, کیوں دے بھائی, اگلا دے سکتا ہے. بالکل صحیح. نہیں سکھایا جاتا ہے. امیزون پہ جو آپ کی گلی میں بچہ کام کر رہا ہوگا نا, اس کو بولے کہ اسکل سکھا دو, اتنے دو گے میں کروں گا. کیوں یار, اپنے ملک کو آگے نہیں کرنا. اگر یہی چیز امریکہ میں یا کوئی بھی ملک ہو, باقاعدہ بڑھائی چڑھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا. بالکل ایسے ہی. میں نے یہ سوچا کہ ان بچوں کو اسکلس سکھایا جائے گا, اور میں لگا ہوا ہوں کوئی مختلف NGOs کے ساتھ میرے رابطے چل رہے ہیں. انشاءاللہ جو بیوہ عورتیں ہیں, یتیم بچے ہیں, ان کے لیے بچیوں کے سلائے گا, اور اس کے لیے انشاءاللہ ایک NGO کا بھی افتتاح کریں گے. وہ انشاءاللہ اس کا یہ کام ہوگا کہ وہ بچوں کی شادی, تعلیم اور بیواؤں کی کفالت اس کے اوپر آپ کریں کی گے. ورکنگ جی انشاءاللہ اس پہ ہم کر رہے ہیں, لگے ہوئے. بہت زبردست. میری بھی ایریا بھی اس میں سرگرم ہے. بہت زبردست, بہت زبردست. ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کے خواب ہیں, اللہ پاک ان کو شرمندہ تعبیر کرائے اور آپ کو مزید کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. پروگرام جو ہے ایکچولی اینڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور کھینچ سکیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ونس اگین دیر ول بی نیڈ دیٹ یو شوڈ بی انوائٹیڈ ونس اگین ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ, ان اینی نیکسٹ ایپیسوڈ. لیٹس سی, جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اور میں یہاں پر کوئی اسکیجول بناؤں اور ہم پھر سے بیٹھیں, پھر سے اسی طرح سے گفت و شنید کریں اور مستفید ہو سکیں ہم بھی اور سامعین بھی. میں لاسٹ میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو سو مچ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. کوئی میسج آپ پبلک کو, ویورز کو دینا چاہیں, اور اس پروگرام اور چینل کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک آپ کا؟ محبت اور اخوت پھیلنی چاہیے. بے شک. اور میں یہ کہوں گا, میں نے بہت سے گھرانے دیکھے ہیں ظفر صاحب, نفرتیں ہیں آج کل. جی, بھائی بھائی کا نہیں ہے, بہن بہن کی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. جب ہم یہ نفرت چھوڑیں گے نا, جی خدا کی قسم وہ گھر ایسا نیک بنے گا, جی ہاں, اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی. بہت پیارا میسج ہے. اور بچوں پہ تعلیم کرواؤ. بالکل صحیح. ٹارچر نہ کرو. میں نے زیادہ تر دیکھے بچوں کو مارتے ہیں. اسکول جاؤ, کیوں جاؤ بھائی, محبت سے لے جاؤ تاکہ کچھ بنے. تعلیم دو, ہنر دو. یہ نہ شرمو کہ یار یہ اسکول سے آیا ہے, اس کے بعد بھیجو قرآن کے لیے. حافظ بناؤ. بہت پیارا میسج ہے. حافظ بناؤ بھائی, کیوں, دنیا اور آخرت دونوں سنوارے ہیں. دونوں سنور جائے آپ کے لیے. جب کل قرآن پڑھے تو کم سے کم آپ کے لیے حافظ بناؤ. اس کے بعد بٹھا دو کسی مکینک کے پاس, بھائی ہنر سیکھے, کوئی شرم نہیں ہے. بے شک, بالکل. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب پہلی نوکری کی تھی, ٹیکنیکل بندہ کہیں مار نہیں کھاتا. نہیں کھاتا. میں نے پہلی نوکری کی تھی نا, آج الحمدللہ اپنا بزنس آن کرتا ہوں میں, چھوٹا سا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے ایز اے پیون کی تھی. اپنا ہے نا, اور کام میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنا پاسٹ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے. ویورز, ربانی صاحب کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ڈیفینیٹلی ایک یادگار ایپیسوڈ رہے گا, اور اس میں ہم ونس اگین ہماری وشز ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں, آنے والے الیکشن میں واپس MP کی سیٹ پہ کھڑے ہوں, اور MP کے الیکشن جو ہے یہ ون کریں, اور ہم ان کو پھر اپنے ایپیسوڈ میں بلائیں, پھر ان کو ریمائنڈ کریں کہ یس وی ور کیم دیئر. تو اجازت چاہیں گے, ٹائم بالکل اینڈ ہو چکا ہے. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. See to all of you till the next episode. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.